اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ بھی لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب کچھ معلوم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے، تو وہ اس کی بادشاہی، اس کا علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ اس کو عالمی رتبہ ہے، جلیل القدر ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، وہی اللہ ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی بندگی کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، وہی اللہ مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختر کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے کام ہیں، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی ہی تسبیح کرتی رہتے ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول و آخر ہے اور وہی آخر اور اپنے قدرتوں پر ہے، وہ ظاہر ہے اور پھر بھی پوشیدہ ہے، وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس پہ چڑھتی ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سب کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اور وہ یہاں تک کہ اللہ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، ہمارے دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ اور جب تم کو دعا دے
تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے اس کو دعا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا؟ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت بھی مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے یہاں مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافروں اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام بھی کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ نعمت و راحت عطا کرے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ دانا ہے، خبردار ہے، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی دانا وہی ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت متعین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور کس طرح کرتے ہیں؟ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے، اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے، جبکہ تم اس سے عاجزی سے چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک ایک کو دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ پھر دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا ہے، خبردار ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے، اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کے اتنی نہیں ہوتی، باوجود موجود ہے کہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں،
اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بسایا، اور پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کوئی شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے، ناشکرا ہے۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا، مگر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، اور مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان کا اظہار ہوتا ہے، اور دور دراز شہروں میں جہاں تم سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا ہے، مہربان ہے، اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ ہر چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور سارے راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور دوسرے بے شمار درخت اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اور اس نے اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں اور ہیں، اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیر فرمان کر دی۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ، اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، تم اللہ کا فضل معاش حاصل کرو، اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم تو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگو، اور ندیاں اور راستے بنا دیے تاکہ تم ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، اور راستوں میں نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو جو اتنی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ مخلوق جیسا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ اور تمام جاندار اور جو انسان آسمانوں میں ہیں اور زمین پر ہیں سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے، اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود تو وہی ایک ہے۔ سو اے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اس کی عبادت لازم ہے۔ تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو،
پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہو تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ تو مشرکو، دنیا میں فائدے اٹھا لو، پھر عنقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اللہ تو جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ بات اللہ کے یہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس کے لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے، بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے میں برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان ہے، خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے، اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی ہے۔ بے شک پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ کہو بھلا دیکھو، تو اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ کہو کہ بھلا دیکھو، تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک ہے، ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر ہر کام ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی شان کا ہے وہ خالق جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور پھر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، بے شک، اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر لطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جانتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک
یہ اللہ کو آسان ہے اور دونوں دریا بھی یکساں نہیں ہے۔ یہ ایک تو میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور ایک دوسرا کھاری ہے، کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو لہریں پھاڑتی چلی آتی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں بدلتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ ہر ایک چیز کا، ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجوروں کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری ایک نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپائیوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بے شک اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک جاتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو؟ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائی، اور صورتیں بھی اچھی اچھی بنائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پاک پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔ وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا۔ اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے، اور چوپائیوں کے بھی جوڑے بنائے۔ وہ اسی طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ آسمان اور زمینوں کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں اور زمین دونوں کی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے کرے۔ بے شک وہ بلند ہے، برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں، تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں، تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔
اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے کھجوروں کے درخت جن کا بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ بندوں کے لیے کیا ہے۔ اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ بلہا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا، اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلادھار میں برسایا تاکہ تم اس سے اناج اور نباتات پیدا کریں، اور گھنے گھنے باغ انسان مارا جائے۔ یہ کیسا ناشکرا ہے! اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت کی سو سے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کر دے گا۔ کوئی شک نہیں، اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ اللہ یعنی اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی کہی گئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ آسمان و زمین کا ایک نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا کہ طاق ہے، اور اس طاق میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک اندیل میں ہے، اور اندیل ایک ایسی شفاف ہے جیسے کوئی موتی کا چمکتا سا تارا ہے، اور اس میں ایک چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے تیل کا، جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کا تیل اسے چھوئے بنا پھر بھی جلنے کو تیار ہے۔ تو اس بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنے نور سے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے وہ سب لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ اندیل ان گھروں میں ہے جن گھروں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جو صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو اللہ کے کاموں سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں، تو ایسے چراغ ان گھروں میں ملتے ہیں، اور اللہ ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو لوگ آسمان و زمین میں ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور سب اپنے اپنے طریقوں سے واقف ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ آسمان و زمین کی ساری بادشاہی اللہ ہی کے بدولت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں تک کہ پر پھیلائے پرندے بھی سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ آسمان زمین کی بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کیا کس اللہ بادلوں کو ملاتا ہے؟ اللہ نے بادلوں سے مے برساتا ہے۔ آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، جس سے چاہے مے برسا دیتا ہے، جس بادل کو چاہے ہٹا دیتا ہے،
जिस बादल से बिजली चमकती है वो आंखों की चमक को हीरा कर देता है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता है, किसी और में इतनी ताकत नहीं। अल्लाह ही हर चलने वाले जानदार को पानी से पैदा किया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेटों के बल चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं, कुछ ऐसे हैं 2 पाँव पर चलते हैं। तो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो कुछ आसमान में है, आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ जमीन के नीचे है, जो कुछ आसमान और जमीन के बीच है, सब कुछ अल्लाह ही का है। सब कुछ अल्लाह ही का है। अल्लाह हर पोशीदा राज को जानता है। अल्लाह हर पोशीदा राज को जानता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। अल्लाह ने हर चीज को 6 दिन में बनाया। मतलब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को सिर्फ 6 दिन में बनाया और फिर उसकी इजाज़त हासिल बगैर किए कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। इसी की इबादत करो, इसी की बंदगी करो, इसी की तरफ सबको पलट कर जाना है। इसी का वादा सच्चा है। अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह पहले सबको मर के जाना है, फिर अल्लाह सबको जिंदा करेगा और अल्लाह सबको बदला देगा। जो काफिर लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो कुफ्र करते थे। वही है जिसने सूरज को खूब रोशन और चांद को बहुत मुनव्वर बनाया और चांद को बहुत मुनव्वर किया। तो वही है हमें जिसकी बंदगी करनी है। अल्लाह ने सब कुछ एक तदबीर से बनाया है। इंसानों को समझने के लिए बहुत खोल खोल कर बताया गया है और इधर उधर आने जाने में, इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट न करो। अल्लाह ने जो आपको दे रखा है उस पर इतराया न करो और जो ना मिले उस पर गम न खाया करो, और बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। किसी का बुख्ल न किया करो। अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। जो चीज़ आसमानों में है और जी चीज़ ज़मीन में है सब अल्लाह की बंद करते हैं। जो बादशाह हकीकी है वो पाक है, ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है और वो अल्लाह है। सब अल्लाह ही का बनाया हुआ है। किसी भी जगह 3 लोग सरकोशी करते हैं तो अल्लाह उनमें चौथा होता है, और जो 5 आदमियों की सरगोशी हो तो वहाँ छठा आदमी अल्लाह होता है। यानी अल्लाह हर जगह साथ में होता है। जो काम भी करते हैं अल्लाह हर जगह साथ में होता है। आप चाहे कोई अच्छा काम करो या बुरा काम करो तो इसलिए कोई बुरा काम न करो, क्योंकि अल्लाह ही है। अल्लाह कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है और न कोई अल्लाह का हमसर है, बल्कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। लोगों के माबूद से पनाह मांगो, क्योंकि माबूद इबादत के लायक सिर्फ एक ही है और वो है अल्लाह। अल्लाह लोगों के दिलों में जो वसवसे डालता है वो कोई और है, तो उसकी इबादत न करो उससे। ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं, कोई अल्लाह के बरतर नहीं। अल्लाह वाहिद है, अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं। अल्लाह एक है। अल्लाह हमेशा था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और इसलिए हमें अल्लाह की ही बंदगी करनी चाहिए। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जो अल्लाह के हुक्म के बगैर चल सके। तो हमें अल्लाह ही को मानना है, कुफ्र नहीं करना है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व